امانت داری ایک عمدہ عبادت ہے۔ امانت دار شخص بہت ہی اعلیٰ اور افضل جانا جاتا ہے۔ امانت میں خیانت نہ کرنے والے کے لیے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری ارشاد فرمائی ہے۔ امانت داری کرنے اور امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ فرمایا اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اپنے عہد یعنی وعدہ وفا کریں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں۔ اور ایک مقام پر ارشاد رب ذوالجلال ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں دانستہ خیانت۔ سامعین ذی احترام، اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے وعدے کیے، عہد کیا، یا اللہ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کی جو تمہیں امانت دی گئی، ان امانتوں میں دغا بازی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ بے خلافی اور خیانت نہ کرو۔ امانتیں جن کی ہوں ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ میرے مالک، خالق، پالق، رازق اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہی کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ معزز محترم سامعین، حاضرین، ناظرین کرام، پیغام خضر یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھنے اور سننے والوں، امانت جب اللہ تعالیٰ دے تو اس کو جو امانت کا اہل ہے، یعنی جس کی امانت ہے، اس تک پہنچا دو۔ آج یہ جو میرا ٹاپک ہے، میری تقریر ہے یا میرا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اہل علم کو علم کی امانت عطا فرمائی کہ اے اہل علم لوگو،
جن کے پاس علم نہیں ان تک علم پہنچا دو۔ اہل عقل کے پاس عقل بطور امانت ہے، حسن والوں کے پاس حسن امانت ہے، زبان والوں کے پاس زبان امانت ہے۔ یہ دانشوری، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ عقل مندی، یہ فہم، یہ فراست، یہ علم، یہ دولت، یہ حسن، یہ اہل، آل، اولاد، یہ چھت، یہ رہنے کی جگہ، یہ تمام اللہ کی نعمتیں بندوں کو بطور امانت دیا گیا۔ اے لوگوں جن کو امانتیں دی گئیں، یہ امانتیں ان تک پہنچا دو جن کی یہ امانتیں ہیں۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں نماز اور نمازی کے لیے مسجد اور نمازی کے لیے ساجد اور سجدے کے لیے بہت ساری دشواریاں نظر آ رہی ہیں۔ آخر وہ اہل علم لوگ جن کو اللہ نے علم جیسی اتنی بڑی، علم جیسے اتنے بڑے خزانے سے نوازا، وہ لوگ آخر کس مسیحا کے انتظار میں ہیں؟ فیس بک کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، دوست اور احباب کو مل بیٹھ کے ذریعے، سننے اور سنانے کے ذریعے کیا کیا بولیاں ہم سن رہے ہیں۔ ایک بات تو مسلم ہے، یہ کرونا اور کرونا وائرس یہ تو آ ہی گیا، یہ عذاب ہے یا اللہ پاک بندوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے انسانوں پر یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان ہو یا تنبیہ ہو یا اللہ کی طرف سے عذاب، یہ تو ہے ہی، یہ تو آ ہی گیا۔ اب ہم نے اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ عبادات سے منہ موڑ کر ہم اس سے بچ سکتے ہیں، یا عبادت کرتے کرتے رب کے حضور سر باسجود ہو کر اس سے بچ سکتے ہیں۔ دینے والا اللہ، کاٹنے والا بھی اللہ ہے۔ سامعین ذی احترام، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل اور اپنی تقریر اور اپنے صحابہ کو جو احکامات نافذ یا تفویض فرمائے وہ یہی تھے کہ صف کے اندر خلا نہ رکھنا، نماز کی صفوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ جس نے نماز کی صف کو ٹیڑھا کیا، اللہ پاک ان کے دلوں کو ٹیڑھا فرما دے گا۔ جس نے نماز کی صفوف میں خلا رکھا، اللہ پاک اس قوم کے لوگوں کے دلوں کے اندر خلا پیدا فرما دے گا۔ سامعین ذی احترام، یہ کرونا اور کرونا وائرس، اس کے ہم مخالف نہیں، احتیاط کے ہم مخالف نہیں، مگر ہمیں سابقہ تاریخ اور سابقہ ادوار سے سبق تو لینا ہی ہوگا۔ ہمارے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ نماز با جماعت کو چھوڑ دو، 5 آدمی پڑھو اور چھٹا نہ پڑھے۔
6 آدمی پڑھو اور 7واں نہ پڑھے، 7 آدمی پڑھو اور 8واں نہ پڑھے۔ نماز جمعہ کے لیے اجتماع کو طاقت کے ذریعے ختم کرو۔ جب 6 آدمی ہو جائیں یا 5 آدمی مسجد میں آ جائیں تو پھر مسجد کا دروازہ اندر سے بند کر دو۔ حیرانگی ہے اس بات پر کہ کیا وہ مسئلہ جو جمعہ کے واجب ہونے یا جائز ہونے کی شرائط میں ایک شرط یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے اذن عام ہو، آج وہ مسئلہ کہاں گیا کہ اذن عام ہونا؟ آج تو مسجد کا دروازہ مین گیٹ بند کر دیا جاتا ہے، اذن عام تو رہا ہی نہیں۔ نہ تراویح کے لیے اذن عام ہے، نہ جمعہ کے لیے اذن عام ہے، نہ جماعت کے لیے اذن عام ہے۔ تو پھر یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح اور ورکعوا مع الراکعین کے کیا معنی ہوں گے؟ ورکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، نماز پڑھو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ تو جب نماز کی طرف لوگ آئیں گے سجدہ گاہ کے لیے، تو سجدہ گاہ تو ہے ہی بند، اندر سے دروازے بند ہیں۔ سامعین ذی احترام، ہم مسلمانوں کو سمجھنا ہوگا ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں، اور وہ علماء کرام جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، مفتی عبد القوی، وہ شخص جس کو لوگوں نے ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اور بھی بہت سارے ذرائع کے مطابق، کبھی وہ قندیل بلوچ کے ساتھ، کبھی وہ کسی شاہ کے ساتھ، کبھی وہ کسی بدمعاش کے ساتھ، علل اعلان زانی قسم کا بندہ، وہ بھی علماء کرام کے خلاف بھونک رہا ہے۔ اور آج کی حکومت کی جو علماء ونگ ہے، اس کونسل کا غالباً اس کو صدر بنا دیا گیا ہے۔ جب ایسے علماء کرام، جب ایسے لوگ فتویٰ دینے کے لیے بیٹھ جائیں گے، ایسے لوگ جب امت کی مہار پکڑے بیٹھ جائیں گے تو امت کا کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ایک لڑکا، چھوٹی عمر کا بچہ، وہ جا رہا ہے، راستہ درست نہیں ہے، پگ ڈنڈی ہے، چھوٹا راستہ ہے، بارش آئی ہوئی ہے، کیچڑ بھی ہے، وہ لڑکا بھی اس پگ ڈنڈی پہ جا رہا ہے۔ پیچھے سے ایک بزرگ نے دیکھا تو فرمایا، بچے آرام سے چلنا، کہیں گر نہ جاؤ، کہیں پھسل نہ جاؤ۔ اس جوان نے کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا اور فرمایا، بزرگوں، اگر میں پھسل گیا تو اکیلا پھسلوں گا، آپ دھیان سے آئیں، اگر آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، ہم عوام پھسلیں تو ہم اکیلے پھسلیں گے، یہ علماء پھسلیں۔ کہتا ہے آج ماہ رمضان شریف کا فرض روزہ میں نے تیری ملاقات کی خاطر روزہ نہیں رکھا، روزہ ترک کر دیا، فرض روزہ ترک کیا تیری محبت میں، اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرائض کو چھوڑ دیا۔ اور ایک وہ عورت، ایک وہ مخلوق جو فانی مخلوق، اور فنا ہونے والی تو فنا ہو گئی، مسلمانی تھی، میں تو مرحومہ کہوں گا، جس وہ عالم جو مخلوق کے لیے فرض چھوڑ دیتا ہے، آج ہماری مہار ان کو دے دی گئی
ان کے ہاتھ میں کہ وہ جمعہ شریف کے لیے، تراویح کے لیے، فرائض نماز کے لیے، مساجد کے لیے جو وہ فتویٰ دے ہم اس کے پیچھے چلیں، وہ تو پھسل گیا۔ اور پھر وہ ڈٹھائی کے ساتھ عالم دین کا نام لے کر کہتا ہے کہ مفتی منیب کو کس نے یہ کہا کہ مفتی منیب یہ کہے کہ نہیں جماعت بھی ہوگی نماز بھی ہوگی۔ سامعین ذی احترام، میں لڑانا نہیں چاہتا، اختلاف پیدا نہیں کر رہا، مگر یہ تو ضرور ہے کہ حکومت وقت لوگوں کو نماز پڑھنے، عبادت کرنے، توبہ کرنے، مسجدوں میں عام اجازت دے دے۔ اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے سامنے جھکنے دیجئے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے سامنے کٹھے ہونا چاہیے۔ آخر یہ منع کیوں کر دیا گیا سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے ایسا تو کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے تاریخ کا پتہ نہیں ہوگا، میں اپنے مطالعے پہ فخر تو نہیں کر رہا، چیلنج تو نہیں کر رہا، مگر اتنا ضرور ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی عبادت خداوندی سے روکا نہیں ہوگا۔ ہم پہلے کب ہی مسجدوں کے کبوتر بنے ہوئے تھے کہ اب ہم گھروں میں عبادت کریں گے۔ ہم تو جان چھڑاتے تھے پہلے بھی کہ مسجد میں نہ جائیں۔ وہ عالم دین جو اب تک 50 سال سے، 40 سال سے، 20 سال سے کہہ رہا ہے او مسجد کی طرف، او مسجد بھرے تحریک چلا دی انہوں نے، او مسجد بھرے تحریک، لوگوں مسجدوں کو آباد کرو، لوگوں اللہ کے گھروں کو آباد کرو۔ اب وہ کس منہ سے کہے کہ اب اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، اور اپنے گھر میں کون پڑھتا ہے؟ ذرا سوچئے، فکر کیجئے، اپنے گھر میں یار، وہ بھی نفل نماز، وہ بھی سنت نماز۔ ہم تو فرائض سے جان چھڑانے والی قوم ہے، ہم تو تبلیغ سے جان چھڑانے والی قوم ہے۔ ہم سب کب غوث اعظم کی اولاد ہیں؟ ہم سب من حیث القوم کب فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح، حضرت پیر بارو کریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح، وہ درخت کریح کے ڈیلے ان کے، وہ اس جھاڑ کے، اس کریح کے ڈیلے کھا کھا کر روزہ رکھیں اور روزہ کھولیں، 7 دن بھوکے رہ کر 7 دن پہلے کا پکا ہوا ساگ کھائیں اور شکر خداوندی اور سر بسجود ہو کر وہ بھی اللہ کے تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح پڑھیں۔ ہم کہاں اور وہ کہاں؟ ہمیں کہا جا رہا ہے گھروں میں نماز پڑھو، ہم تو پہلے نمازی تو ہم ہیں نہیں۔ گھروں میں تو نماز ہم تب پڑھتے جب ہم نمازی ہوتے۔ ہمارے گھروں میں تو قرآن مجید کی حالت دیکھیے، ان کے کپڑوں کی حالت دیکھیے یارو، وہ گھروں میں رکھے ان کو تو میں کیا کہوں، بے ادبی ہے۔ ان کے تو اوراق مقدس معظم مطہر منور کو جھاڑنے کا بھی ہمیں ٹائم نہیں۔ قرآن مجید سے تو بڑھ کر ہم اپنے موبائل کو زیادہ صاف اور ستھرا رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک کلاس روم میں استاد نے کہا ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے، تمہارے گھروں میں وہ کتاب جو پڑھی نہیں جاتی کل وہ لے آنا۔ لڑکوں کو چھٹی ہو گئی، دوسرے دن آئے، ایک لڑکے نے استاد کو کتاب پیش کی، اس نے دیکھا لکھا تھا قرآن مجید، اس نے چوما، آنکھوں پہ رکھا، کتاب مقدس کو رکھ دیا گیا۔ دوسرا لڑکا اٹھا، اس نے بھی قرآن مجید دیا، تیسرے نے بھی قرآن مجید دیا، چوتھے نے بھی قرآن مجید دیا۔ تو استاد نے کہا اے طالب علموں، کیا بس یہی ایک کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی؟
انہوں نے کہا سر، یس، یہی ایک کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں پڑھی نہیں جاتی، ہمیں کہا جا رہا ہے گھروں میں پڑھو۔